بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے آپ لوگ۔ میں آپ کی ایجوکیشن تھرڈ ایئر BA کی میم ماریہ فیاض اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم BA کی بک جو تھرڈ ایئر کی کتاب ہے اس کے چیپٹر 8 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ چیپٹر جو ہے اٹ از اباؤٹ دی ایجوکیشنل پالیسیز ان پاکستان، اور آج ہم نے قومی تعلیمی پالیسی 1979 کو اسٹڈی کرنا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا قومی تعلیمی پالیسی 1970 جو کہ ایک بہت اہم پالیسی ہے تعلیمی نقطہ نظر سے، اور آج ہم نے پڑھنی ہے 1979 کی تعلیمی پالیسی۔ اچھا جی، تو ایسا ہے کہ آپ کو جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ ہر بدلتی ہوئی گورنمنٹ کے ساتھ جو مختلف پالیسیز تھیں ان کو بھی چینج کر دیا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں اب تک کوئی ایک یونیفارم تعلیمی پالیسی نہیں رہی انفارچونیٹلی۔ پاکستان سیاسی حوالے سے بہت سارے اتار چڑھاؤ کا شکار رہا ہے شروع سے ہی۔ پاکستان میں گورنمنٹس جو ہیں بہت مسائل کا شکار رہی ہیں۔ ایک گورنمنٹ آتی ہے، اپنا ٹینیور کمپلیٹ کیے بغیر اتر جاتی ہے، پھر کبھی دوسری گورنمنٹ آ جاتی، پھر کبھی مارشل لاء آ جاتا۔ تو یہ تمام جو سلسلہ چلتا رہا، اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ سفر کیا وہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر نے، ایجوکیشن سیکٹر نے، ان سیکٹرز نے بہت زیادہ سفر کیا، کیونکہ کوئی بھی ایک پالیسی جو تھی وہ یونیفارمٹی کے ساتھ نہیں چلائی جا سکی۔ ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کو پچھلی گورنمنٹ کے جو کیے ہوئے کام ہوتے ہیں، یہ جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ خرابی نظر آتی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چینج کر کے اپنی چھاپ اس پہ لگا دے۔ تو پاکستان میں بھی یہی ہوتا آیا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی تھی وہ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز کو نل اینڈ وائڈ کر کے اپنی نئی پالیسیز لے آتی تھی۔ تو جیسے کہ کل ہم نے پڑھا کہ 1970 کی پالیسی ایک بہت اچھی پالیسی تھی، بیکاز ایک پہلی جمہوری حکومت، منتخب جمہوری حکومت کی طرف سے پیش کردہ پالیسی تھی، لہٰذا اس پالیسی میں تمام طبقات کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا تھا۔ لیکن یہ پالیسی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی، جیسے ہی ملک کے سیاسی حالات تبدیل ہوئے ساتھ ہی پالیسی بھی تبدیل ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم رہا ہے شروع سے ہی، ہمارے جو سیاسی حالات ہیں، ملک کی سیاسی حالات، ان سیاسی حالات نے ہماری تعلیمی پالیسیز کو ہمیشہ بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے، اور ہمارے جو سیاسی حالات ہیں انٹرسٹنگلی ہمیشہ افیکٹڈ رہے ہیں انٹرنیشنل سیاسی حالات سے، یعنی جو انٹرنیشنلی دنیا میں سیاسی حالات چل رہے ہوتے ہیں ہمیشہ پاکستان کی سیاست اس سے متاثر ہوتی ہے، اور پھر پاکستان کی جب سیاست متاثر ہوتی ہے تو پھر پاکستان کی تعلیمی پالیسی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اہداف ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جو ہمیشہ تعلیم کے ذریعے ہی پورے کیے جاتے ہیں۔ جب آپ نے کسی بھی قوم کی ذہن سازی کرنی ہوتی ہے، جب آپ نے ان کی مائنڈ میکنگ کرنی ہوتی ہے، تو مائنڈ میکنگ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ذریعہ جو ہوتا ہے وہ تعلیم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنے کریکولم کو چینج کر دیں، آپ اپنے نصاب کو چینج کر دیں، آپ اپنے طریقہ تدریس کو چینج کر دیں، تو آپ خود بخود مائنڈ میکنگ جو ہے کسی بھی قوم کی کر لیں گے۔ تو 1979 کی جو پالیسی ہے، دو یہ آپ کی کتاب میں چیزیں شامل نہیں ہیں، لیکن بینگ اے ٹیچر میں ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی نو ہاؤ ہونی چاہیے۔ 1979 کی جو پالیسی ہے وہ دی گئی تھی ضیاء الحق کے دور میں۔ جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے۔ ہی واز ناٹ این الیکٹڈ لیڈر بٹ ہی کیم تھرو ڈکٹیٹرشپ۔ ہی واز اے ڈکٹیٹر۔ تو ان کی حکومت رہی پاکستان میں 10 سال تک، اور انہوں نے اپنی جو ایک پالیسی تھی، جو انٹرنیشنل پالیسی اس وقت چل رہی تھی، اسی پالیسی کے پیش نظر تعلیم میں بھی چینجز کی۔ 1979 کا دور تھا، اور یہ وہ دور تھا جب امریکن انٹرسٹ جو تھا وہ سوویت یونین کو توڑنے پہ تھا۔ سوویت یونین یعنی جس کو ہم رشیا کے طور پر آپ سمجھ لیں، رشیا جو تھی مختلف ریاستوں میں بعد میں بٹ گیا، تو وہ جو ایک جنگ وسطی ایشیا میں چل رہی تھی امریکہ کی،
اس جنگ میں امریکہ کو ایشیا سے ہی اتحادیوں کی ضرورت تھی، اور وہ اتحادی جو تھے وہ ان کو پاکستان کی صورت میں ملے. تو یہ وہ دور تھا جب جہاد کو بہت زیادہ جو تھا پروموٹ کیا گیا، لوگوں کو جہاد کرنے پہ پروموٹ کیا گیا، کیونکہ وہ جو جہادی تھے وہ اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے. تو اس لیے لوگوں کی مائنڈ میکنگ کرنے کے لیے اسپیسیفکلی کچھ تعلیمی پالیسیز جو تھیں اس میں بھی چینجز لائی گئیں. اس لیے اس میں بہت زیادہ جو ضیاء الحق کے دور میں اسلامائزیشن تھی وہ بہت زیادہ کی گئی، یعنی اسلامی اسکول اور اسلامی جو ادارے ہیں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا. انفارچونیٹلی ویسے تو اسلامی چیزوں کو پروموٹ کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو ہمارا سیاسی نظام رہا ہے اس میں اسلام کو یا مذہب کو ہمیشہ اپنے سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک انفارچونیٹ حقیقت ہے کہ آپ اپنے مذہب کو اور اپنے دین کو، جو کہ اتنا خوبصورت دین ہے، اس کو آپ سیاسی فائدوں کے لیے استعمال کریں. بہرحال یہ ایک میں آپ کو جسٹ ایک اوور ویو آپ کو اس کا ایک دے رہی ہوں، دو اٹ از ناٹ انکلوڈیڈ ان یور بک، اور یہ اوور ویو آپ نے اپنے پیپر میں بھی نہیں کرنا، بٹ بینگ دا اسٹوڈنٹس آف اینڈ یو آر بیکاز یو آر ریڈنگ اے سرٹن پالیسی، تو آپ کو اس کی پیچھے سے بیک گراؤنڈ اور کانٹیکس کا تھوڑا بہت پتہ ہونا ضروری ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کن حالات میں سرٹن پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور کس طرح سے پالیسیز کو چینج کیا جاتا ہے سیاسی پس منظر میں. تو جی سب سے پہلے جی میں آپ کو بتاؤں جی، قومی تعلیمی پالیسی 1979 میں کہا گیا کہ تعلیم ایک مسلسل عمل ہے اور کوئی بھی تعلیمی پالیسی مکمل نہیں ہوتی. اس قومی تعلیمی پالیسی میں پیش کردہ سفارشات جو ایک اعتبار سے خصوصیات کا درجہ رکھتی ہیں درج ذیل ہیں. سب سے پہلے جی مسجد اسکول. قومی تعلیمی پالیسی میں طے کیا گیا کہ مسجد اسکول قائم کیے جائیں گے. ان اسکولوں میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم کے دیگر مضامین بھی پڑھائے جائیں گے. فیصلہ کیا گیا کہ امام مسجد کی مدد کے لیے ایک تربیت یافتہ استاد کا تقرر بھی کیا جائے گا. مزید کہا گیا کہ ابتدا میں 5000 مسجد اسکول کھولے جائیں گے. اچھا جی، اس پالیسی میں سب سے پہلا تو جو اقدام کیا گیا وہ تھا مساجد اسکول کا، یعنی مسجدوں کے اندر اسکول کھولے جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ہم اپنی تعلیمی ضروریات جو ہیں اور جو اخراجات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ طے کیا گیا کہ جو آلریڈی مسجدیں موجود ہیں ان کو اسکول کا درجہ دے دیا جائے، اور ان اسکولوں میں قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم کے جو مضامین ہیں وہ بھی پڑھائے جائیں. اور فیصلہ کیا گیا کہ امام مسجد کی مدد کے لیے ایک تربیت یافتہ استاد کو بھی کا تقرر بھی کیا جائے گا، اور یہ دونوں مل کر مسجد اسکول کو آپریٹ کریں گے. تو ابتدا میں 5000 مسجد اسکول کھولے گئے، یعنی ایسے بچے جو مسجد میں قرآن پڑھنے آتے تھے ان کو قرآن کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم بھی دی جانے لگی. اس کے بعد جی خواتین یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی. تعلیمی پالیسی میں خواتین کی الگ یونیورسٹی قائم کرنے کی سفارش کی گئی. یہ خوشائن تجویز تھی اور خواتین کو اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک اہم اقدام تھا. ٹھیک ہے، یعنی خواتین کے لیے بالکل سیپریٹ یونیورسٹی جس میں صرف اور صرف خواتین تعلیم حاصل کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہمارے کلچر میں جو مخلوط تعلیم ہے یا کو ایجوکیشن ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. کنزرویٹو سوسائٹی ہے، تو اسی لیے اس وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جو تھیں وہ تعلیم حاصل کرنے سے رہ جاتی تھیں، کیونکہ پیرنٹس جو تھے ان کو یونیورسٹی کو ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں بھیجتے تھے. تو اس پالیسی میں یہ طے کیا گیا کہ خواتین کو الگ یونیورسٹی فراہم کی جائے تاکہ وہ بغیر کسی ریسٹرکشن کے وہاں پر آرام سے تعلیم حاصل کر سکیں. قومی کونسل برائے تعلیم بالغاں. قومی تعلیمی پالیسی 1979 میں سفارش کی گئی کہ ناخواندگی کی شرح کم کرنے اور تعلیم بالغاں کے پروگرام کی مؤثر نگرانی کی غرض سے قومی کونسل برائے تعلیم بالغاں قائم کی جائے. اس کونسل کا صدر دفتر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں قائم کیا جائے. ٹھیک ہے جی، ناخواندگی کو کم کرنے اور تعلیم بالغاں بالغ کہتے ہیں جی اکارڈنگ ٹو لا جو 18 سال کے جو لوگ ہوتے ہیں یا اس سے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بالغ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور تعلیم بالغاں سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اس ایج تک پہنچنے کے بعد تعلیم یافتہ نہیں ہو سکے ان کے لیے خصوصی تعلیمی پروگرام سٹارٹ کیے جائیں، اور اس کونسل کا جو صدر دفتر تھا وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں قائم کیا جائے. خصوصی تعلیم یا اسپیشل ایجوکیشن.
اچھا جی، خصوصی تعلیم کہتے ہیں یا اسپیشل ایجوکیشن کہتے ہیں ایسی تعلیم جو کہ کسی بھی طرح سے فزیکلی یا مینٹلی معذور جو بچے ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے. جیسے اگر کوئی نابینا ہے یا کوئی ذہنی معذوری کا شکار ہیں یا سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو ایسے تمام بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کہلاتی ہے. تو پالیسی میں سفارش کی گئی کہ معذور، ذہنی پسماندہ اور نابینا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مرکزی حکومت منصوبے تیار کرے گی. ایسے خصوصی افراد کو مہارتیں سکھا کر روزگار کے قابل بنایا جائے گا. حکومتی سطح پر تعلیمی پالیسی میں پہلی دفعہ ایسے افراد کی فلاح کی طرف توجہ دی گئی. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ حکومتی سطح پر یہ پہلی پالیسی تھی 1979 کی جس نے پہلی دفعہ خصوصی بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی. ابتدائی تعلیم. قومی تعلیمی پالیسی میں کہا گیا کہ 1987 تک اسکول میں قابل داخلہ عمر تک پہنچنے والے تمام لڑکوں اور 1992 تک ایسی تمام لڑکیوں کے لیے تعلیمی مواقع فراہم کیے جائیں گے. اس مقصد کے حصول کے لیے 5 سالوں میں 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولے جائیں گے. اچھا جی، یہ ابتدائی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی اور کہا گیا کہ 1987 تک اسکول میں داخل ہونے کے قابل جتنے بھی بچے ہیں ان کو اسکولوں تک پہنچانا یقینی بنایا جائے گا، اور 1992 تک ایسی تمام لڑکیوں کی اسکولوں میں داخلے کو یقینی بنایا جائے گا جو کہ اسکول جانے کی ایج میں ہیں. اور اس مقصد کے حصول کے لیے 5 سالوں میں 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولنے کا کہا گیا. نجی اداروں کا قیام. قومی تعلیمی پالیسی میں ملک میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے قائم کرنے کی اجازت دی گئی. اس سے ملک کے باشندوں کے لیے تعلیمی مواقع میں اضافہ ہوگا. اس سے ملک میں معیار تعلیم میں اضافہ ہوگا. تعلیم کے شعبے میں عوام کی دلچسپی زیادہ ہو جائے گی. اچھا جی، ہم نے پچھلی پالیسی میں 1970 کی پالیسی میں پڑھا تھا کہ تمام نجی جو ادارے تھے، تعلیمی ادارے تھے، ان کو گورنمنٹ نے اپنی کنٹرول میں، اپنے گرفت میں لے لیا تھا. لیکن دوبارہ سے 1979 کی پالیسی میں جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کے قیام کی منظوری دے دی گئی. محلہ اسکول. قومی تعلیمی پالیسی میں رسمی تعلیمی اداروں میں داخلہ نہ لے سکنے والی لڑکیوں کے لیے محلہ اسکول قائم کرنے کی سفارش کی گئی. پالیسی میں بتایا گیا کہ 5 سال کے عرصے میں اس قسم کے 5,000 اسکول کھولے جائیں گے. ان میں تدریسی فرائض انجام دینے والی خواتین کو باقاعدہ تنخواہ دی جائے گی. ان اسکولوں میں امور خانہ داری کے علاوہ ابتدائی تعلیم بھی دی جائے گی. اچھا جی، یہ بھی ایک اچھا سٹیپ تھا، یعنی کہ جو بچیاں رسمی تعلیمی اداروں میں کسی بھی وجوہات کی بنا پر داخلہ نہیں لے سکتی ان کی سہولت کے لیے محلہ اسکول قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی. یعنی ایسے محلوں میں جہاں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پڑھانے والی باجیاں ہوتی ہیں یا سلائی کڑھائی سکھانے والی باجیاں ہوتی ہیں، تو ان کی خدمات کو قومی سطح پر یوٹیلائز کرنے کا پلان کیا گیا کہ ایسی تمام باجیاں جو سلائی کڑھائی، امور خانہ داری کہتے ہیں گھر کے کام کاج، تو اس طرح کی جو تعلیم ہے وہ وہاں پر دیں بچیوں کو، تاکہ بچیوں کو بہتر طریقے سے ایجوکیٹ کیا جا سکے. اور ایسی تمام خواتین جو یہ خدمت یعنی یہ سروس دیں گی ان کو باقاعدہ تنخواہ دی جائے گی. دیہی ورکشاپ اسکول. پالیسی میں کہا گیا کہ تعلیم ادھوری چھوڑنے والے بچوں کو معاشرے کا مفید رکن بنانے کے لیے دیہی ورکشاپ اسکول قائم کیے جائیں گے. ابتدا میں ایسے 1,000 اسکول قائم کیے جائیں گے. ان اسکولوں میں تربیت یافتہ اساتذہ مقرر کیے جائیں گے. ان اسکولوں میں بچوں کو مختلف مہارتوں کی تربیت دے کر روزگار کے قابل بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح دیہاتوں میں دیہی ورکشاپ اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. ان اسکولوں میں تربیت یافتہ اساتذہ کی تقرری کی تجویز پیش کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو مختلف مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ وہ بچے روزگار حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں. دینی تعلیم. پالیسی میں سفارش کی گئی کہ 8ویں جماعت تک عربی کی تدریس لازمی ہوگی اور عام تعلیمی سطحوں پر اسلامیات کو لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. دینی تعلیم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 8ویں تک عربی کی تعلیم لازمی ہوگی کیونکہ عربی جو ہے ہمارے قرآن کی زبان ہے، اس لیے عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا. اور عام تعلیمی سطحوں پر اسلامیات کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا. یعنی اسلامیات ایک ایسا مضمون ہے جو ہر تعلیمی سطح پر ہر تعلیمی پروگرام میں پڑھایا جائے گا. اس کے بعد ہے جی اسلامی مدارس.
قومی تعلیمی پالیسی میں کہا گیا کہ مسلمانوں کے مدارس کا نظام اسلام کی اشاعت کے لیے قائم ہے ان اداروں کے بورڈوں کے ساتھ الحاق کا جائزہ لیا جائے گا۔ مزید یہ کہ ان اداروں سے سند یافتہ افراد کو سرکاری ملازمتیں دی جائیں گی۔ جو اسلامی مدرسے تھے ان کو بھی باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کے ساتھ مختلف بورڈوں کے ساتھ یعنی جو بورڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا الحاق کرنے کی بات کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان اداروں سے جو تعلیم حاصل کر کے یا سند لے کر جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں ان کو سرکاری نوکریاں بھی دی جائیں گی، یعنی اسلامی مدارس کو بھی باقاعدہ طور پر سرکاری احاطے میں لے لیا گیا۔ نظریاتی بنیاد قومی تعلیمی پالیسی میں مقاصد تعلیم کے سلسلے میں بتایا گیا کہ تعلیم کے ذریعے فرد کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اسلام کی اشاعت کا فریضہ انجام دے سکے۔ پالیسی میں اسلام کو تعلیم کی نظریاتی بنیاد قرار دے کر اس کی اشاعت کا مفصل تفصیلی پروگرام پیش کیا گیا۔ ذریعہ تعلیم پالیسی میں طے کیا گیا کہ حکومت سے مالی امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکول قومی زبان اردو یا صوبائی حکومت سے منظور شدہ زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے۔ مزید یہ کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی اردو کو بتدریج ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ جو تعلیمی انگلش میڈیم اسکول گورنمنٹ سے امداد لیتے ہیں ان کے اوپر یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ اپنی جو ذریعہ تعلیم ہے وہ یا تو اردو کو بنائیں گے یا پھر صوبائی منظور شدہ زبان، یعنی جو بھی صوبے سے منظور شدہ ہوگی اس صوبے کی جو زبان ہوگی اس کو وہ ذریعہ تعلیم بنائیں گے۔ تو اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی بتدریج اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا، لیکن یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ بس ہمیشہ بات آپ کو پالیسیز میں نظر آئے گی، پریکٹیکلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تک اعلیٰ تعلیم جو ہے اس کا ذریعہ انگلش ہی ہے، انگلش میں ہی آپ ماسٹرز کرتے ہو یا کوئی بھی آپ نے اعلیٰ تعلیم کا کوئی بھی لیول اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو دیٹ ول بی ان انگلش۔ صرف ہماری پالیسیز میں ہمیشہ یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اعلیٰ تعلیم کو اردو میں کیا جائے گا، لیکن تاحال ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ تو دیکھ لیں آپ 70 سالوں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں اور ہم تب سے یہی پلان کر رہے ہیں کہ ہماری اعلیٰ تعلیم انگلش کے بجائے اردو میں ہونے چاہیے، اور ابھی ہم اس ایک پوائنٹ کو حل نہیں کر سکے، تو آپ سوچیں باقی کتنے پوائنٹس ہم نے حل کر لیے ہوں گے۔ اینی ویز لیٹس گو ہیڈ۔ یونیفارم کے بارے میں بھی کچھ اسپیشل بات کی گئی۔ اس میں پالیسی میں سفارش کی گئی کہ تمام اسکولوں کے لیے یونیفارم ہوگی۔ لڑکے ملیشیا کی شلوار قمیض پہنیں گے، اٹس اے کائنڈ آف اے کلاتھ، جبکہ لڑکیوں کا یونیفارم نیلی قمیض اور سفید شلوار ہوگا۔ دوپٹے کا رنگ ادارے کی مرضی پر منحصر ہوگا۔ اچھا جی، یہ جی یونیفارم بھی تمام تعلیمی اداروں میں یونیفارم ہوگی، کس کلر کی ہوگی، شلوار قمیض ہوگا، یہ بھی پالیسی میں طے کر دیا گیا۔ بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا پوائنٹ نہیں تھا کہ اس کو تعلیمی پالیسی میں ایڈ کیا جائے، بیکاز تعلیمی پالیسی جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے بہت اوپر بالا تر ہوتی ہے، ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ بہرحال اس پالیسی میں یہ پوائنٹ بھی شامل ہے۔ ذاتی طور پر میں اس پوائنٹ کو بہت امپورٹنٹ نہیں سمجھتی ہوں، لیکن بہرحال اٹس اے پارٹ آف دا پالیسی، تو آپ نے تو پڑھنا ہی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی جی 1979 کی پالیسی جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے۔ اس میں کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگین پالیسی یہ امپورٹنٹ ہے، جتنی بھی ہم پالیسیز پڑھ رہے ہیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے، اور اگین اگر کوئی کوشچن ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ لیں گے۔ کل انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ پالیسی پڑھیں گے، اس کو بھی آپ تھوڑا سا ریڈ کر لیجئے گا، 1992 کی پالیسی، اور سلولی وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دس چیپٹر۔ تو بہرحال ان پالیسیز کو پھر ہم اوور آل ڈسکس بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے کل ملاقات کروں گی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور لیکچر کو بہت غور سے سنیے گا۔ اگر کوئی چیز، کوئی بات، کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا ہے تو واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔